صوبائی دارالحکومت لاہور سے 190 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تاریخ کا ایک قدیم شہر ہڑپا۔ دریائے سندھ سے جڑی قدیم تہذیب انڈس ویلی سیویلائزیشن کا ایک اہم تجارتی مرکز تھا۔ منو مٹی کے ٹیلوں تلے دبے شہر کے ان کھنڈرات کو کس نے دریافت کیا؟ تاریخ میں اس حوالے سے کوئی واضح ثبوت موجود نہیں، مگر روایات کے مطابق اس شہر کا ذکر ہندو مذہب کی کتاب رگ وید میں ہری یوپیا یعنی سنہری ستونوں والا شہر کے نام سے ملتا ہے۔ تاریخی حوالوں میں ہڑپا کے ان کھنڈرات کو مختلف ناموں سے پکارے جانے کے شواہد ملتے ہیں، جیسے ہری روپا، ہرپال، ہرپالی، ہرپابنا، اور بعض ماہرین کے مطابق ہڑپا پنجابی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کھا جانا یا نگل جانا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق ہڑپا کے کھنڈرات کا ذکر سب سے پہلے 1833 میں لکھی گئی کتاب بخارا کا سفر میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ انگریز سیاح میسن کے 1856 میں لکھے سفر نامے میں ہڑپا کا ذکر کیا گیا، لیکن اس کی دریافت کے حوالے سے اس غرق شدہ شہر کی تفصیل مشہور جغرافیہ دان اور ماہر آثار قدیمہ جنرل الیگزینڈر کنگھم نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کیا، مگر حکومت وقت نے اس حوالے سے کوئی اقدامات نہ اٹھائے۔ لاہور سے خانیوال ریلوے لائن بچھاتے ٹھیکیداروں اور مقامی افراد نے سن 1920 تک اس زمین برد شہر کے آثار کو غیر قانونی کھدائی کے ذریعے بری طرح نقصان پہنچایا۔ 1920 کے بعد ان کھنڈرات کی باقاعدہ کھدائی کا کام شروع ہوا اور سندھ کی اس قدیم تہذیب کے آثار دنیا کے سامنے نمودار ہوئے۔ سطح سمندر سے 590 فٹ کی بلندی پر واقع ہڑپا کے کھنڈرات کا کل رقبہ 175 ایکڑ پر محیط ہے، جنہیں ملنے والے آثار کی بنیاد پر 3 مختلف ادوار میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا دور 3500 قبل مسیح، دوسرا 2600، جبکہ تیسرے اور آخری دور کے آثار 1800 قبل مسیح کے ہیں۔ ہڑپا کی کھدائی کے دوران مٹی کے برتن، مٹی اور کانسی سے بنی مورتیاں، کھلونے، مختلف ادوار کے سکے، خواتین کے زیورات، اوزار اور شکار کے لیے معمولی ہتھیاروں کے علاوہ ایسی مہریں بھی دریافت ہوئیں جن پر مختلف انسانوں اور جانوروں کے نقش نمایاں طور پر بنائے گئے تھے۔ برآمد ہونے والی اشیاء سے اس بات کے واضح ثبوت ملے کہ ہڑپا میں لوہے کی جگہ مٹی، تانبے اور پیتل کے برتنوں کا استعمال عام تھا۔ ہڑپا میں دریافت ہونے والے قدیم شہر کو دیکھ کر اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ادھر رہنے والے افراد جدید تہذیب یافتہ تھے، جنہوں نے شہر کی آباد کاری باقاعدہ منصوبہ بندی سے کی۔ تعمیراتی آثار کی دریافت سے اس دور کے طرز تعمیر کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ دریائے سندھ کی موجوں اور دفاعی نقطہ نظر سے کچی اینٹوں سے فصیل تعمیر کی گئی تھی۔ شہر میں داخل ہونے کے لیے بڑے دروازے، سڑکیں، واچ ٹاور، غلہ گودام، تانبے اور لوہے کو گلانے والی بھٹیاں، مزدوروں کے گھر اور کام کے لیے پلیٹ فارمز، نکاسیاب کے لیے ڈھکی ہوئی نالیاں، 2 قبرستان اور دریا کے ذریعے سامان کی تجارت کا باقاعدہ نظام ترتیب دیا گیا تھا۔ ہڑپا کے آثار کی ترتیب اس ترقی یافتہ دور کے انسان کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ہڑپا سے ملنے والے قدیم تہذیبوں کے آثار کو محفوظ رکھنے کے لیے عجائب گھر تعمیر کیا گیا، جہاں مختلف نوادرات کو بڑے بڑے شوکیسوں میں رکھا گیا ہے، جو دلچسپی رکھنے والوں کے لیے موزوں جگہ ہے۔ ہڑپا کی تہذیب کیسے ختم ہوئی، اس بارے میں کوئی حتمی رائے موجود نہیں، مگر ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق دریائے سندھ کی سیویلائزیشن طغیانیوں، سیلاب یا دریا کا رخ بدل جانا انڈس ویلی کے اختتام کی وجہ بنی۔